معزز حاضرین، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العالمین کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے اسی دن سے جس دن سے کہ اس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، جن میں سے 4 مہینے عزت والے ہیں۔ بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے، ابو بکرہ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وغیرہ کی روایت میں کہ یہ عزت والے 4 مہینے 3 لگاتار ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور چوتھا مہینہ ہے رجب جو جمادی الاخری اور شعبان کے درمیان آتا ہے۔ تو محرم کا یہ مہینہ اسلامی شریعت میں عزت اور حرمت والا مہینہ ہے۔ مسلم کی ایک دوسری روایت میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ اللہ کے مہینے محرم کا روزہ ہے۔ گویا کہ مطلق طور پر سب سے افضل روزہ رمضان کا روزہ ہے کیونکہ وہ فرض ہے، البتہ اس کے بعد سب سے افضل روزہ اسی مہینے محرم کا روزہ ہے۔ اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف منسوب کیا ہے، اللہ کا مہینہ، جبکہ ابھی میں نے پڑھا کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم نے 12 مہینے بنائے اسی دن سے جس دن سے کہ آسمان اور زمین کو بنایا، تو محرم کے ساتھ سفر اور بقیہ 11 مہینے بھی اللہ تعالیٰ ہی نے بنایا ہے، مگر خصوصیت کے ساتھ کہا کہ محرم اللہ کا مہینہ ہے۔ گویا کہ اس ماہ کی اللہ کی طرف نسبت کر کے اس مہینے کی عظمت اور برتری بیان کرنا مقصود ہے۔ اسے عربی زبان میں اضافت تشریف کہا جاتا ہے کہ جب کسی چیز کی بڑائی، اس کی عظمت اور اس کی برگزیدگی کو بیان کرنا ہوتا ہے تو اسے کسی ایسی چیز کی طرف منسوب کیا جاتا ہے جو عظیم اور بڑی ذات ہوتی ہے۔ اب یہاں محرم کے مہینے کو اللہ کی طرف منسوب کیا گیا ہے، اس لیے نہیں کہ محرم اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور دوسرے مہینوں کو کسی اور نے بنایا ہے، بلکہ صرف اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے جیسے 12 مہینے بنائے ویسے محرم کو بھی اسی نے بنایا، لیکن یہ ایک عظمت، ایک فضیلت اور ایک برتری والا مہینہ ہے، اس لیے اسے اللہ رب العالمین کی طرف منسوب کیا گیا۔ تیسری بات، کہا کہ اس ماہ کا روزہ بقیہ تمام مہینوں کے روزوں سے افضل اور زیادہ ثواب والا ہے سوائے رمضان کے۔ اور اسی طرح سے صحیح مسلم کی ایک دوسری روایت میں ہے، ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عاشورہ کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ۔ عاشورہ کے روزے کے بارے میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ گزشتہ 1 سال کے گناہ کا کفارہ ہوگا۔ مطلب یہ ہوا کہ محرم کے مہینے میں عاشورہ کا روزہ رکھنا انسان کے سال بھر کے گناہوں کو مٹانے اور انہیں ختم کرنے کا ذریعہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ آئے، جیسا کہ بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ جب مدینہ آئے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی اس دن کی یعنی عاشورہ کے دن کی تعظیم کرتے ہیں، اس دن کو روزہ رکھنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم یہ روزہ عاشورہ کا کیوں رکھتے ہو؟
تو ان لوگوں نے کہا ان ھذا یوم عظیم ان ھذا یوم صالح نجى الله فيه موسى وبني اسرائيل على فرعون وقومه فصامه موسى شكرا فنحن نصومه فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن احق بموسى منكم. کہا کہ تم یہ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ کہا کہ یہ بہت بڑا دن ہے، یہ بہت عظمت والا دن ہے اور بہت اچھا دن ہے. یہ وہی دن ہے جس دن اللہ رب العالمین نے موسیٰ کو فرعون اور اس کے لشکر سے نجات دیا تھا. اس لیے اس دن موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے روزہ رکھا تھا، اس لیے ہم اس دن روزہ رکھتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم سے زیادہ اس بات کا حقدار ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کروں. نحن احق بموسیٰ منکم، ہم امت مسلمہ کے لوگ موسیٰ کے زیادہ قریبی یا موسیٰ کے زیادہ لائق ہیں. اس بات میں دو چیزوں کا احتمال ہے. ایک بات تو یہ ہے کہ اگر تم لوگ موسیٰ علیہ السلام کی اتباع میں روزہ رکھتے ہو تو ان کی اتباع کا زیادہ حق میں رکھتا ہوں تمہاری بنسبت. اور اگر اس کا مطلب یہ لیا جائے کہ موسیٰ علیہ السلام کی اتباع میں اگر تم یہ روزہ رکھتے ہو تو میں تم سے زیادہ موسیٰ سے قربت رکھتا ہوں، تم سے زیادہ میں اقرب ہوں موسیٰ علیہ السلام کے، اس لیے میرا زیادہ حق بنتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی خوشی میں اور ان کی مسرت میں شریک ہوں. اسی لیے آپ نے وہاں اس سال تمام مسلمانوں پر عاشورہ کا روزہ فرض کیا تھا. اسی لیے بخاری کی روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی ارد گرد کی بستیوں میں اعلان کرنے والے کو بھیجا، کہا جاؤ اعلان کر دو، لوگوں سے کہہ دو کہ آج عاشورہ ہے اور آج کے دن روزہ رکھنا ہے. جس نے صبح سے کچھ نہیں کھایا پیا ہے اسے چاہیے کہ وہ عاشورہ کا روزہ رکھے، اور جس نے کچھ کھا بھی لیا ہے اسے بھی چاہیے کہ بقیہ دن روزہ رکھے، کیونکہ یہ عاشورہ کا روزہ ہے. اس سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں پر عاشورہ کا روزہ فرض قرار دیا تھا. مگر بعد میں سن 2 ہجری میں، یہ سن 1 ہجری کی بات ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے، سن 2 ہجری میں اللہ رب العالمین نے جب رمضان کا روزہ فرض کر دیا تو اب عاشورہ کے روزے کی فرضیت باقی نہیں رہی. عبداللہ بن مسعود کی صحیح بخاری کی روایت میں ہے فلما فرض رمضان ترک عاشورہ، جب رمضان کا روزہ فرض کر دیا گیا تو عاشورہ کے روزے کو ترک کر دیا گیا. لیکن ایک دوسری روایت میں ہے فمن شاء صام ومن شاء لم يصم، کہا جب رمضان فرض ہو گیا تو اب جو چاہتا تھا اس دن روزہ رکھتا تھا اور جو چاہتا تھا اس دن روزہ نہیں رکھتا تھا. تو یہ عاشورہ کے روزے کا وہ حکم ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے بیان کیا ہے. یہ حکم ایسے ہی چلتا رہا تقریباً 10 سال تک، سن 1 ہجری سے لے کر کے سن 11 ہجری کے محرم تک. جب سن 11 ہجری کا محرم آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، آپ سے عرض کیا گیا، جیسا کہ بخاری اور مسلم کی روایت میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، کہا کہ عاشورہ کا یہ دن یہودیوں کے نزدیک لائق تعظیم اور لائق احترام دن ہے اور اس لیے وہ اس دن کا روزہ رکھتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر ہم اگلے سال تک زندہ رہے تو ہم 9 محرم کو بھی روزہ رکھیں گے. لئن بقینا الی قابل انشاء اللہ لنصومن التاسع، اگر ہم اگلے سال تک باحیات رہے تو ہم 9 کو بھی روزہ رکھیں گے. اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی مخالفت کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ 9 کو بھی 10 کے ساتھ روزہ رکھا جائے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخر میں آپ نے اس خواہش کا اظہار فرمایا اور اس بات کا امت کو حکم دیا. مگر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فلم یأتی العام المقبل حتی توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگلا سال آنے سے پہلے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے. اس لیے آپ اپنی خواہش کے مطابق 2 دن کا روزہ اگلے سال نہیں رکھ سکے, مگر امت کے انسانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ تم لوگ یہودیوں کی مخالفت کرتے ہوئے 9 تاریخ کو بھی روزہ رکھو. اس لیے اب سنت یہ بنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ عاشورہ کا روزہ 2 دن رکھا جائے. ایک 10 تاریخ کو جو کہ عاشورہ کا دن ہے, اور دوسرے اسی کے ساتھ 9 محرم کو شامل کر لیا جائے, جو کہ یہودیوں کی مخالفت کا سبب اور اس کا ذریعہ بنے گا. البتہ مسند احمد اور سنن ابی داؤد وغیرہ کی ایک جو دوسری روایت ہے, خالف اليہود وصوموا عاشورا یوما قبلہ اور یوما بعدہ, یہ روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. اسی لیے عاشورہ کا روزہ 1 دن پہلے ملانا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, مگر 10 کے ساتھ 11 کو ملانے کا امر اور حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. البتہ بطور استنباط کہ چونکہ مخالفت کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور 9 کو کسی وجہ سے اگر کوئی آدمی روزہ نہیں رکھا تو مخالفت کی وجہ سے 10 کے ساتھ وہ 11 کو ملا لے, یہ سنت نہیں بلکہ ایک جواز کی صورت ہے مخالفت کے حکم پر عمل کرنے کے لیے. تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ عاشورہ کا روزہ اب امت کے لیے 2 دن مسنون ہے, 9 محرم اور 10 محرم, یہ 2 دن روزہ رکھنا چاہیے. یہ جو میں نے باتیں احادیث ذکر کی ہیں آپ کے سامنے, ان سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ محرم کا مہینہ ایک باعظمت مہینہ ہے, جس کی ایک خوبی یہ ہے کہ یہ حرمت و تقدس والا مہینہ ہے. دوسری خوبی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا خصوصی مہینہ ہے, اور تیسری خوبی یہ ہے کہ اس ماہ کا روزہ پورے مہینے میں کبھی بھی انسان روزہ رکھے, اس ماہ کا روزہ سال کے بقیہ 10 مہینوں کے روزے سے افضل ہے, مگر رمضان کا اس میں استثناء ہے کہ اس کا روزہ سب سے افضل ہے. اور چوتھی بات یہ ہے کہ اس ماہ کے 2 دن کا روزہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. اس لیے ہم مسلمانوں کو اس ماہ کے اس روزے کا اہتمام کرنا چاہیے, اور 9 اور 10 محرم کو روزہ رکھ کر اللہ رب العالمین کی طرف سے طے کردہ اس اجر اور اس فضیلت کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. البتہ اس کے علاوہ محرم کے تعلق سے اسلامی شریعت میں ایک بھی لفظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. کوئی بھی خوبی, کوئی بھی فضیلت اور کوئی بھی برتری اس ماہ کے تعلق سے ان 4 چیزوں کے علاوہ جو ذکر کی جاتی ہیں, جنہیں بیان کیا جاتا ہے, جنہیں نشر کیا جاتا ہے, وہ سب کا سب جھوٹ ہے یا غلط ہے یا بہتان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. ان میں سے کوئی بھی ہمارے دین میں, ہماری شریعت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں ثابت نہیں ہے. اسی لیے جو لوگ اس دن کو بطور ماتم منانے کا اہتمام کرتے ہیں وہ بھی بدعت کرتے ہیں, جو لوگ اس دن جشن اور عید منانے کا اہتمام کرتے ہیں وہ بھی بدعت کرتے ہیں, جو لوگ اس دن کو اور کوئی حکم دینے کی کوشش کرتے ہیں وہ سب کے سب راہ بدعت میں سر پر دوڑنے کے مجرم ہیں. اور بس اسی لیے اس دن اہل و عیال پر کشادگی کرنا, ان کو قسم قسم کے بہتر کھانے کھلانا, بہترین کپڑے پہنانا, اور اس دن راستوں میں تقسیم شیرینی کھانا اور شربت وغیرہ تقسیم کرنا, اور تعزیہ بنانا, اور تعزیہ میں حسین کی قبر کا نقشہ بنانا, اور دنیا بھر کی چیزیں ان کو لے جانا, اور ان کو لے جا کر کے کسی پانی میں, کسی گڈھے میں لے جا کر کے ضبط کر دینا, یہ سب کا سب برادران وطن کے دین کی نقالی ہے جو انسان کو کم سے کم بدعت میں داخل کرتی ہے. ورنہ یہ قبر تعزیہ کی شکل میں قبر کا نقشہ بنا کر اس کے ارد گرد طواف کرنا, یہ صرف بدعت نہیں بلکہ یہ شرک ہے جو انسان کو دائرہ اسلام سے باہر کر دیتا. محرم کے تعلق سے جب بات چلتی ہے تو یہ باتیں تو ہمارا دین ہے, ہماری شریعت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا اور جنہیں ابھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا. لیکن آپ حیرت کریں گے, آپ کو تعجب ہوگا, آپ دنیا کی کسی بھی قوم کو دیکھ لیں, کسی بھی زندہ قوم کو, کسی بھی باحیات قوم کو, کسی بھی دنیا کے
انتہائی منظم پلاننگ کے ساتھ، انتہائی فرحت و انبساط کے ساتھ، انتہائی مسرت و شادمانی کے ساتھ اپنے سال کا آغاز کرتی ہے۔ ہر قوم اپنے سال کا آغاز کچھ گزشتہ چیزوں سے عبرت حاصل کرتی ہے، کچھ آئندہ کے لیے نئے پروگرام طے کرتی ہے اور ایک جشن کا سما قائم کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ جو ہماری شریعت میں جائز یا ناجائز ہو وہ ایک الگ مسئلہ ہے، مگر دنیا کی تمام قوموں کے ہاں یہ دستور پایا جاتا ہے۔ اسی لیے جنوری کی پہلی تاریخ کو جو طوفان بدتمیزی برپا کیا جاتا ہے، بے حیائی کا جو ننگا ناچ پوری دنیا کے تمام میدانوں، تمام کلبوں اور تمام پارکوں اور لب ساحل پر منعقد کیا جاتا ہے، وہ انسانیت کو شرمسار کر دینے کے لیے کافی ہے۔ لیکن مسلمانوں کا جب نیا سال شروع ہوتا ہے تو نہ کوئی پروگرام ہے، نہ کوئی عزم و ارادہ ہے اور نہ مستقبل کے لیے کوئی راہ عمل ہے، بس ماتم، آہوزاری، نعرہ و شیون اور سینہ کوبی کا بازار گرم ہو جاتا ہے۔ محرم کا چاند نظر آتے ہی مسلمانوں کی گلیوں کے مختلف حصوں میں سینے پٹے جاتے ہیں، ماتم کیا جاتا ہے، ہائے حسین کا نعرہ لگایا جاتا ہے اور وہ چیزیں کی جاتی ہیں جن کو دیکھ کر انسانیت شرمندہ ہو جاتی ہے۔ جی ہاں میرے دوستو، یہ کیا پاگل پن ہے کہ آج 1500 سال گزرنے کے بعد مسلمان ایک میدان میں جمع ہو کر کے اور ہتھیاروں سے، چھریوں سے اپنے سینے اور اپنے بدن کو آج بھی چھلنی کرتا ہے۔ کیوں ایسا کرتا ہے؟ آخر وجہ کیا ہے اس پاگل پن کی؟ سنو میرے دوستو، میں عرض کرتا ہوں آپ سے، حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے میں تھے اور انہوں نے یزید کی بیعت نہیں کیا تھا، کیونکہ مدینے میں جب بیعت کا معاملہ پیش آیا تو وہاں سے بھاگ کر مکہ آ گئے اور مکے میں روپوش رہے کہ اسی درمیان کوفہ کے لوگوں کے خطوط آنے شروع ہوئے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ آ جائیے، نواسۂ رسول ہماری ننگی تلواریں آپ کی حمایت کے لیے اور آپ کی خلافت اور بیعت کے لیے بالکل تیار ہیں، آپ آ جائیے۔ بعض روایتوں کے مطابق وہ خطوط اس قدر کثرت سے کہ ان کو بوریوں میں بھر دیا گیا تھا، اس قدر زیادہ خطوط آ رہے تھے۔ اور جب یہ بات ہوئی تو آپ نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا کہ ذرا پتہ لگاؤ صورتحال کیا ہے۔ وہ گئے تو 12,000 کوفیوں نے ان کے ہاتھ پر حسین کے لیے بیعت کیا، خلافت حسین کے لیے ان 12,000 کوفیوں نے آپ کے چچا زاد بھائی کے ہاتھ پر بیعت کیا۔ اور اس کے بعد جب دمشق میں خلیفہ وقت کو اس کی خبر ہوئی تو اس نے گورنر کو تبدیل کر کے اور بصرہ کے گورنر کو کوفہ کی گورنری میں دے کر کے عبید اللہ بن ابی زیاد کو دونوں کا گورنر بنا دیا۔ اور جب وہ پہنچا تو اس نے جب داروگیر شروع کی، محاسبہ شروع کیا، تو یہ سارے دیوانے اور یہ سارے حسین کے فدائی اور یہ سارے شیعان علی کہنے والے، یہ سارے محبان اہل بیت کا دم بھرنے والے زمین کے نقشے سے ایسے غائب ہوئے جیسے گدھے کے سر سے سینگ غائب ہو جاتی ہے۔ اور پھر لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا، لوگوں نے بیعت سے انکار کر دیا اور آپ کے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل رحمۃ اللہ علیہ کو شہید کر دیا گیا۔ راستے میں آپ کو خبر ملی کہ ایسی غداری کا معاملہ کیا گیا ہے، اب نکاح واپس چلنا چاہیے، مگر آل عقیل کے گھر والوں نے کہا کہ مسلم کے مر جانے کے بعد زندگی میں کوئی لذت باقی نہیں رہی، اس لیے ہم جائیں گے جہاں ہو گئے ہیں، یا تو زندہ رہیں گے یا جو انجام ان کا ہوا ہے وہی ہمارا بھی ہو جائے گا۔ جب حسین نے اپنے ساتھیوں کا یہ ارادہ دیکھا تو آپ بھی ان کے ساتھ چل پڑے، پہنچے کوفہ۔ یہ بہت لمبی داستان ہے۔ اس کے بعد حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کوفیوں نے، ان غداروں نے تنہا چھوڑ دیا، نہ آپ کی بیعت کا لحاظ کیا، نہ آپ سے کیے گئے وعدے کا لحاظ کیا اور نہ اپنی دعوت کا لحاظ کیا کہ ہمارے بلانے پر آپ یہاں آئے، کچھ بھی نہیں۔ آپ کو دشمنوں کی تلواروں کے سامنے، آپ کو آپ کے خاندان والوں کو تنے تنہا چھوڑ دیا اور نتیجہ واضح جو ہونا تھا وہ ہوا۔ لیکن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل کس نے کیا؟ مکہ سے کوفہ حسین کو کس نے بلایا تھا؟ کس نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا وعدہ کیا تھا؟ کس نے حسین کے لیے بیعت کیا تھا؟ کوفہ پہنچنے کے بعد کن لوگوں نے آپ کا ساتھ چھوڑا؟ کن لوگوں نے آپ کے ساتھ بدعہدی کی؟ کن لوگوں نے آپ کے ساتھ بے وفائی کی؟ ظاہر ہے کہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے بلایا تھا، اور
बुलाने वाले वो सब के सब शिया हैं, वो सब के सब शियाने अली हैं, वो सब के सब अहले बैत की मोहब्बत के दावेदार लोग हैं। उसी वक्त से जब हुसैन बिन अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मजलूमाना तौर से शहीद कर दिया गया, उसी वक्त से ये दुनिया को बावर कराना चाहते हैं कि हमने हुसैन को कत्ल नहीं किया, हुसैन के कत्ल में हमारा हाथ नहीं, हमने हुसैन की जान नहीं ली, हमने हुसैन को तलवार के नीचे नहीं पहुंचाया। तभी से हंगामा हो रहा है, ये मगरमच्छ के आंसू तभी से गिराए जा रहे हैं और ये मातम का सिलसिला वहीं से शुरू किया गया। क्यों? दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए, इंसानियत की तारीख को मस करने की कोशिश बर्पा करने के लिए ये बावर किया जाता है कि हम तो आशिक हैं, हम तो मोहब्बत करने वाले हैं, हमने हुसैन की जान नहीं ली। इसलिए सीना पीटा जाता है, छुरी मारी जाती है, मातम किया जाता है, मर्सिया गोई का इस्तेमाल किया जाता है। अरे बड़ी लंबी दास्तान है, वो मैं आपसे पूरी अर्ज नहीं कर सकता, लेकिन मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि उसी वक्त से दुनिया के इंसानों को ये बावर कराने की कोशिश की जा रही है कि हमने हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की जान नहीं ली। अब तुम 1500 साल से कह रहे हो कि हमने जान नहीं ली, मगर दुनिया को इस बात पर यकीन क्यों नहीं आता? दुनिया इस बात को मानती क्यों नहीं कि भाई तुमने नहीं माना है, तुम मातम करना बंद कर दो, हमने मान लिया कि तुम बेगुनाह हो? कोई नहीं मानता, इसलिए कि वो मुजरिम हैं। अपने जुर्म पर पर्दा डालने के लिए उन्होंने दूसरे जुर्म की इजाद किया है। ये बात तो चलने वाली है, ये मंतिक और आइडियालॉजी समझ में आने वाली है, मगर ये बात आज तक मैं नहीं समझ सका कि ये हमारे सुन्नी जो बिरादरान हैं, ये अहले सुन्नत के हमारे जो मुसलमान हैं, उनको किसने कहा कि तुमने हुसैन को कत्ल किया? उनसे किसने कहा कि तुम हुसैन बिन अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के कातिल हो? उनको मातम करने की क्या जरूरत है? उनको ताज़िया निकालने की और सीना पीटने की क्या जरूरत पेश आई? क्यों कहते हो कि हम चोर नहीं? आपको किसने कहा कि आप चोर नहीं? आप चोर हो। किसने आपको मुत्तहम किया कत्ल हुसैन से? आपको जवाब देने की क्या जरूरत है? उनको जवाब देने की जरूरत है, क्योंकि वो कातिल हैं, वो हत्यार हैं, वो बेवफा हैं, वो नवाज़े रसूल को तलवारों के साए में पहुंचाकर तन्हा छोड़ देने वाले बेवफा इंसान हैं। उनको तो हक बनता है कि वो अपनी बेवफाई का रोना रोए, मगरमच्छ के आंसू बहाकर दुनिया के इंसानों को धोखा दें। तो ये बात तो समझ में आती है, मगर सुन्नियों को क्या हुआ है? ये सुन्नी मुसलमानों को किसने कहा कि तुम कातिल हो? उनको क्या जरूरत है सफाई देने की कि हमने हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को कत्ल नहीं किया? हाय हुसैन, हाय हुसैन, हाय हुसैन का नारा लगाने की क्या जरूरत है तुमको? ये बात बहुत हैरतनाक है, मेरी समझ में नहीं आती ये बात क्यों हमारे लोगों ने अपनाई हुई है। तुम तो शिया नहीं हो ना, तुम तो कूफा के खतारों से मुताल्लिक नहीं हो ना, तुम तो अहले सुन्नत हो, तुम तो अपने आप को सुन्नी कहते हो, फिर शियों के नक्शे कदम की पैरवी, इसका क्या मतलब है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे अपने लोग शी प्रोपेगेंडे के निशाने पर हैं? हमारे अपने लोग शियों के प्रोपेगेंडे के और उनके रियाया के चक्कर का शिकार तो नहीं हो गए हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि जाने और अनजाने में हमने शी आइडियालॉजी को कबूल करके अपने आप को बेगुनाह साबित करने का अज़्म बना लिया है? तो ये बहुत बड़ी महरूमी की बात नहीं है, ये बहुत बड़ी मायूसी की बात नहीं है, जाहिर है कि है। इसलिए मेरे दोस्तों, मैं कहना ये चाह रहा था कि हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को जिन लोगों ने जुल्मन शहीद किया, वो यही लोग हैं जो तब से अब तक तकरीबन 1400 साल से आपके नाम लेकर मातम करते हैं, सीना कोबी करते हैं, नारो सेवन करते हैं, आओ बुका करते हैं, मर्सिये पढ़ पढ़ करके चीखते चीखते मजलिसों में बेहोश हो जाते हैं। लेकिन सब फराड है, सब धोखा है, सब झूठ है, ये सब के सब मगरमच्छ के आंसू हैं, इनके अलावा इनकी कोई हकीकत नहीं है। इसलिए ये अमल हुसैन की मोहब्बत में नहीं, ये अमल अपने कत्ल की पर्दा पोशी के लिए किया जाता है, अपने जुर्म पर निगाहों, अपने जुर्म से निगाहों को हटाने के लिए, अपने जुर्म से लोगों को गैर मुतवज्जह करने के लिए ये हरकत अपनाई जाती है। इसलिए हमें ना इसकी जरूरत है और ना हमें इसकी तरफ मुतवज्जे होने की कोई जरूरत है, इसलिए कि हमने कत्ल नहीं किया, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है उससे, फिर हमको सफाई देने की जरूरत नहीं है। अलबत्ता आप ये बात सुन लें और ये बात याद कर लें,
سنن ترمذی کی روایت میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ہمارے اپنے علم اور ایمان کے مطابق حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف کی جنتی ہیں بلکہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ یہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری کی روایت میں ہے جن کے بارے میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ریحانتان من الدنیا، یہ میرے دنیا کے دو خوشبودار پھول ہیں، حسن اور حسین۔ اور اسی لیے دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو سنن اور مسلم کی روایت ہے اللہم انی احب ہذین فاحب من یحبہما۔ ایک روایت میں ہے اسامہ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول نے کہا، دوسری روایت میں حسن اور حسین کو اللہ کے رسول نے کہا اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں اور جو ان سے محبت کرے تو بھی ان سے محبت کر۔ تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عقیدت، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے الفت ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اس لیے اپنے ایمان کے ناطے ہم حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت رکھتے ہیں، ان سے عقیدت رکھتے ہیں، ان سے والہانہ لگاؤ رکھتے ہیں۔ یہ دنیا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے مسکراتے ہوئے اور خوشبودار جو پھول ہیں اسی طرح سے وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کے امتداد اور تاریخ انسانی میں نسل نبوی کی حفاظت اور اس کے استعمال کا ذریعہ بھی یہی دونوں ہیں۔ نبی کی نسل اگر دنیا میں باقی ہے تو انہی حسن اور حسین کی نسل سے، اس لیے ہمارے لیے لائق تقدیس لائق احترام ہیں۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے عقیدے کے مطابق نہ صرف کی جنتی ہے بلکہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رہنا چاہیے کہ کسی آدمی کا بڑا ہونا، کسی آدمی کا جینیس اور عبقری ہونا، کسی آدمی کا اللہ کا ولی ہونا، کسی آدمی کا جنتی ہونا، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ غلطی نہیں کر سکتا، وہ لغزش نہیں کر سکتا، وہ گناہ نہیں کر سکتا، یہ مطلب نہیں ہوتا۔ یہ تو دیومالائی کہانیوں میں پایا جاتا ہے، یہ جو افسانوی قصے اور کہانیاں ہیں ہندو مت کے، ان کہانیوں میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ وہ مخلوق انسانیت سے ماورا مخلوق ہوتی ہے جو کبھی کوئی غلط کام نہیں کر سکتی۔ مگر ہمارے دین میں، ہماری شریعت میں کوئی آدمی کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے، کتنا ہی عظیم الشان کیوں نہ ہو جائے، مگر تقویٰ اور تقدس کا پہاڑ ہی کیوں نہ ہو جائے، مگر وہ غلطیوں سے مبرا نہیں ہوتا، گناہوں سے معصوم نہیں ہوتا۔ جی ہاں میرے دوستو، یہ بات میں نہیں کہتا، یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے۔ بخاری کی روایت میں ہے، ایک لمبا واقعہ ہے، اس کا آخری ٹکڑا ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا اصبت بعدا واخطأت بعدا۔ اٹھا کے کھولو بخاری اور دیکھو کتاب المناقب کو، کہا کہ ابو بکر تم نے کچھ باتیں ٹھیک کہی لیکن کچھ باتیں تم نے غلط کہی۔ یہ غلطی کس نے کیا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ ابو بکر صدیق جانتے ہیں اس روئے زمین پر آدم سے لے کر قیامت تک انبیاء کے بعد ان جیسا افضل انسان نہ کوئی پیدا ہوا ہے اور نہ قیامت تک کوئی پیدا ہوگا جو ان کے ہم اللہ ہو۔ یہ اتنی بڑی ہستی ہے کہ انبیاء کے بعد ان جیسی مخلوق اس روئے زمین پر اللہ نے پیدا نہیں کیا۔ اس کے باوجود میرے نبی نے ان کو کہا کہ ابو بکر تم نے بات غلط کہہ دیا، تم نے غلطی کیا۔ کیا ابو بکر کی شان پہ اس سے حرف آئے گا؟ ابو بکر کی عظمت پہ اس سے حرف آئے گا؟ نہیں میرے دوستو، غلطی کرنے سے انسان چھوٹا نہیں ہوتا، غلطی کرنے سے انسان کی عظمت پامال نہیں ہوتی۔ پامال اس وقت ہوتی ہے جب انسان غلطیاں کرنے کے بعد اس پر اصرار کرتا ہے، غلطیاں کرنے کے بعد بار بار وہی غلطی دہراتا ہے، وہ اللہ کی نظر میں مجرم ہوتا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون۔ ہر انسان غلط کار ہے، ہر انسان خطا کار ہے، لیکن بہترین خطا کار وہ ہے جو اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے توبہ کرتا ہے، پلٹتا ہے ہاں غلطی ہوئی آئندہ ایسا نہیں کریں، ہاں یار لفظ ہو گیا ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا مجھ کو، ہاں یار یہ بات میں نے غلط کیا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ برتر انسان ہے، وہ صاحب فضیلت انسان ہے، مگر بدترین
ظلم کرتا ہے، اپنے گناہوں پر کبھی اختلاف ڈال کر انسانیت کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے، جو اللہ کی معصیت کو اور اللہ کے احکام کی دھجیاں بنانے کو دین کے لیبل میں انجام دینے کی کوشش کرتا ہے، وہ مجرم ہے اللہ کے یہاں۔ تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اور اگر ہم حسین سے محبت نہیں کرتے تو ہمارا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ ہمارے ایمان کی کامیابی اور اس کے کمال کی ایک علامت یہ ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے والہانہ محبت کی جائے، لیکن اس کے باوجود حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکہ سے کوفہ جانا غلط تھا، مکہ سے نکل کر کوفے کا سفر غلط تھا۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے سے کوفہ جانے میں حق اور باطل کی لڑائی لڑنے نہیں نکلے تھے، اسلام کو غلبہ دینے اور کفر کو جھکانے کے لیے حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قدم نہیں اٹھایا تھا، ورنہ مکے میں بڑے بڑے صحابہ، بڑے بڑے تابعین، خاندان رسول کے بہت سے زوجات افراد موجود تھے، خود ان کے سگے بھائی محمد بن حنفیہ مکے میں موجود تھے، ان کے چچاداد بھائی عبداللہ بن عباس مکے میں موجود تھے، حارث بن ہشام بن عبد المطلب مکے میں موجود تھے، مگر ان خاندان رسول کے سربراہوں میں سے کسی نے ساتھ نہیں دیا۔ کیا یہ سارے لوگ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے عبداللہ، اور جب نکلنا چاہا تو دسیوں لوگوں نے حسین کو روکنے کی کوشش کیا کہ آپ مت جائیں، ہمیں ڈر ہے کہ آپ کے ساتھ غداری کی جائے گی، مگر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کی بات نہیں مانی۔ اور پھر راستے میں جب مسلم نقیب کی خبر، شہادت کی خبر ملی تو پلٹنے کا ارادہ کر لیا۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ حسین اب حق کی حمایت سے دستبردار ہو جانا چاہتے تھے، حق کا علم لے کر جو نکلے تھے اس علم کو سرنگو کرنے کے لیے راستے سے واپس آنا چاہتے تھے، علیہ باللہ نہیں میرے دوستو۔ اور جب آگے بڑھے تو کوفی لشکر کا کمانڈر عمر بن سعد بن ابی وقاص جب آپ کے سامنے آیا تو آپ نے اس کے سامنے 3 شرطیں رکھی تھی، اور یہ تینوں شرطیں شیعہ اور سنی دونوں تاریخوں میں ثابت ہیں، اور ہماری سنی تاریخ میں یہ واقعہ بسند صحیح ثابت ہے، اس کی سند بالکل شمس کی طرح روشن ہے۔ سن لیں آپ، حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر تم لوگ نہیں مانتے تو میں جہاں سے واپس آیا ہوں میں جہاں سے آیا ہوں وہاں واپس چلے جانے دو، اگر اس کو بھی نہیں مانتے تو مجھے مسلمانوں کی کسی سرحد پر چلے جانے دو، اگر اس کو بھی نہیں مانتے تو مجھے دمشق یزید کے پاس چلے جانے دو، یعنی مجھے چھوڑ دو، کسی طرح سے یہاں سے نکل جانے دو۔ اب اگر کوئی آدمی حق کے لیے جہاد کرنے نکلا تھا، اگر کربلا کی لڑائی اسلام اور کفر کی لڑائی تھی، تو کیا علیہ باللہ حسین حق کی حمایت سے دستبرداری کر رہے تھے؟ کیا حق کی حمایت کرنے سے بچنا چاہتے تھے؟ کیا کیوں یہ سنے کے لیے شرطیں رکھی؟ کیوں آپ نے یہ شرطیں اپنے دشمنوں کے سامنے رکھی کہ مجھے ایسا کرنے دو، ایسا کرنے دو؟ کیوں نہیں کہا کہ چلو میدان میں جو ہوگا دیکھا جائے گا، حق یا تو بلند ہوگا یا کفر بلند ہوگا، دیکھا جائے گا؟ ایسا کچھ نہیں کہا آپ نے۔ معلوم یہ ہوا کہ معرکہ کربلا یہ حق و باطل کا معرکہ نہیں تھا، یہ اسلام اور کفر کی جنگ نہیں تھی، اس لیے وہ لوگ جھوٹے ہیں، وہ لوگ کذاب ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اسلام زندہ ہوتا ہے، ہر کربلا کے بعد وہ جھوٹ بولنے والے لوگ ہیں، وہ شریف